وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. लायक इज्जत तकरीम सामईन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हम सब का खालिक व मालिक है, पूरी इंसानियत का
جہاں وہ خالق اور مالک ہے، رازق بھی ہے اور قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان، اس کو انسان کہتے ہی اس لیے ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِيهِ، انسان کو انسان اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ انسان کیسے بھولتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے۔ انسان کو سب سے پہلے تو شیطان اللہ کی یاد سے دور کرتا ہے، مقاصد اور اہداف سے دور کرتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، اس کی تو دعوت ہی ایک ہے، پکار ہی ایک ہے کہ آؤ مل کے جہنم چلے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری چیز جو انسان کو بھلا دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے، وہ دنیا کا نشہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ دنیا کی رنگینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید پوری زندگی ابد الآباد میں نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہاں قرآن یہ تو کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا، دنیا کا حصہ مت بھولیے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ لاکھوں احسانات کیے ہیں، اس احسان کا بدلہ یہ ہے، شکریہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ہی جھکتے نظر آؤ۔ انسان جب اس دنیا میں دھت ہو جاتا ہے تو پھر اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کو بھلا دیتی ہے، قرآن مجید نے اس کی بھی وضاحت کی ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، شیطان سے اگر انسان بچاؤ کے راستے اختیار کر بھی لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر کے، اور دنیا سے منہ موڑ بھی لے، تو تیسری چیز جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نفس امارہ، انسان کا نفس بھی اس کو برائی پہ اکساتا ہے، انسان کا نفس بھی اس کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جن کو اللہ رب العزت نے توفیق خاص سے نوازا ہوتا ہے، وہ اپنے اس نفس امارہ کے چکمے میں نہیں آتے، بلکہ اللہ رب العزت سے ہر وقت اس بات کی دعا کیا کرتے ہیں، اور ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے بچا۔ اس لیے شکل ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا سرتاج رسول شیطان سے بچاؤ کا طریقہ تو پتہ چل گیا، اور ہمارا دنیا میں بھی اب دل نہیں لگتا، لیکن اپنی شرارتوں سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے سرتاج رسول نے ایک دعا سکھائی تھی۔ وہ دعا کون سی ہے جس سے انسان اپنے آپ سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ مجھے میرے کانوں کی شر سے محفوظ فرما، واعوذ بک من شر عینی، اے اللہ میری آنکھوں کی شر سے مجھے محفوظ فرما، ومن شر لسانی، اے اللہ میری زبان کی شر سے مجھے محفوظ فرما،
ومن شر قلبی، اے اللہ میرے دل کی شر سے مجھے محفوظ فرما کہ میری نیت خالص رہے، باطل ارادے میرے دل میں جگہ نہ بنا لیں۔ ومن شر منی، اے اللہ میری قوت کی شر سے مجھے محفوظ فرما۔ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی حفاظت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے، پھر مالک الملک اس کو ہر قسم کی شرارتوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، جس وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، جس وجہ سے اس کو بھول ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو معبود سمجھنے کے بغیر اپنی رائے کو معبود بنا لے، اپنی خواہش کو رب بنا لے۔ قرآن مجید نے اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، کہ آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنے تخیلات کو، اپنے تصورات کو، اپنی آراء کو، اپنی سوچ کو عبادت کے لائق سمجھ لیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، قرآن مجید کے فیصلے کو قبول کیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے سامنے سر جھکایا جاتا، لیکن دونوں فیصلوں کو سننے کے باوجود جو انسان اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی رائے کے مطابق اپنی زندگی کے زاویے درست کر لیتا ہے، فرمایا یہ شخص حقیقت میں اپنے نفس کو معبود بنا چکا ہے، یہ اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے۔ اور آگے قرآن نے ایک وضاحت دے دی ہے، کاش مسلمان یہ وضاحت سمجھ لے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، باوجود اس کے کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو، دنیا جہان کی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، اگر وہ اپنے من کا مرید ہے تو وہ علم ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کو گمراہ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اس علم کا احترام نہیں کیا۔ وہ کسی بھی جگہ سے پڑھا ہے، اگر اس کے اوپر قرآنی بصمہ نہیں ہے، وہ قرآن مجید کے احکامات کو اٹل فیصلہ نہیں سمجھتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو آخری فیصلے نہیں سمجھتا، وہ جتنا بھی پڑھا ہو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ رب العزت اس کو علم کے باوجود بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، کان تو اس کے ہوتے ہیں، شاید لوگوں سے بڑے ہی ہوں، لیکن وہ حق کو سننے سے عاری ہے۔ دل تو ان کا ہے لیکن دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح کارکردگی سامنے نہیں لاتا۔ اور اللہ رب العزت نے آنکھیں تو دی ہیں، شاید لوگوں سے زیادہ ہی اس کی خوبصورت آنکھیں ہوں، لیکن چونکہ اس نے حق کو پہچانا نہیں، اس لیے اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کی وہ صلاحیت اس سے چھین لیتے ہیں جس سے انسان حق کو پہچانتا ہے۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسْيِهِ، انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، اور یہی چار چیزیں انسان کو بھلا دینے والی ہیں۔ ان چار چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہے، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کے آئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی و کل ما یملک نفسی، وہ ہستی جس جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے آج تک پیدا ہی نہیں کی اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گی۔ خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، دنیا والوں میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں لیکن پھر بھی فخر نہیں کرتا۔ وہ ہستی جو تمام انبیاء کی سرتاج ہے، وہ فرماتی ہے ایھا الناس، او لوگو توبو الی اللہ
فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة۔ لوگو اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ اس ہستی کے تو کوئی گناہ ہی نہیں تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، جس کا گناہ نہیں وہ تو 100 مرتبہ اللہ کی طرف پلٹ کے آئے، اور جو ہر خطوہ پہ، ہر قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو توبہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن اسی لیے رہنمائی دیتا ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے حقیقت میں وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور کس توبہ کا تقاضا ہے؟ وہ توبہ جس میں 7 شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی بات، توبہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتی ہے جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ انسان نے ہاتھ اٹھائے ہیں، استغفار کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کیا ہی اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، ایسی توبہ کی قبولیت اللہ کے ہاں نہیں ہوتی۔ وہ توبہ جس کا مقصد صرف یہ ہو کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، میں نے اپنے رب کو منانا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو توبہ کرتے وقت سب سے پہلی شرط اخلاص کا ہونا، نیت کو خالص کرنا کہ میں کس لیے توبہ کر رہا ہوں۔ نیت جب خالص ہو تو پھر اللہ رب العزت انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسری شرط الاقلاع عن الذنب۔ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے انسان، وہ گناہ تو چھوڑے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، توبہ کر رہا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، کیسی توبہ ہے؟ جھوٹ سے توبہ کی، جھوٹ پھر بھی بول رہا ہے، کیسی توبہ ہوئی؟ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے اور یہ عمل بھی جاری ہے، توبہ کیسے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء۔ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے۔ فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه۔ اگر وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے، تو اللہ مالک الملک اس کے دل کو صاف شفاف بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو قرآن نے بیان کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ پھر پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کالکوز مجخیہ، جیسے الٹا گھڑا رکھ دیا جائے زمین پر، نہ اس سے کچھ چیز باہر آتی ہے، نہ اس کے اندر کچھ چیز جا سکتی ہے، کیونکہ وہ الٹا ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرتا، نہ اس پہ قرآن کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ اس پر کوئی حدیث کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو دروازے بند کر رکھے ہیں۔ ان دروازوں کو جب تک کھولے گا نہیں، جب تک اپنے دل کو صاف کرے گا نہیں، زمین بنائے گا نہیں، اس وقت تک باوجود اس کے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہر جگہ تو انگوری نظر نہیں آتی، زمین بنانی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات سمجھائی ہے، پہلے گناہ کو چھوڑا جائے پھر توبہ کی جائے، تو یہ توبہ تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ گناہ بھی جاری ہو، توبہ بھی جاری ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، استغفارنا يحتاج الى استغفار
لوگوں ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے. اور کہنے والے نے کہا تھا استغفر اللہ من استغفر اللہ الذي لا يصادف قلبا، میں استغفار کرتا ہوں ایسے استغفار سے جو زبان پہ ہی رہتا ہے، جس کا دل پہ اثر نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی ہوتا ہے. میں ایسے استغفار سے بھی استغفار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی جاری ہو، سنت کو چھوڑ کر بدعت کو رواج دیا جائے اور پھر بھی توبہ کی جائے، تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، ہر بدعتی کی توبہ کے سامنے اللہ رب العزت نے ویسے ہی پردہ لٹکا دیا ہے. ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، جو سنت کو چھوڑ کر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کی بات بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کا طور طریقہ بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، انہوں نے جو کچھ بولا وہ کل کائنات سے اعلیٰ ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، بات کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے بھی. اگر ان کے اقوال و اعمال کی موجودگی میں کسی اور قول کو مقدم کر دیا جائے، توبہ بھی کرتا ہے، جب تک وہ عمل چھوڑتا نہیں ہے توبہ قبول نہیں ہوتی. ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، بدعت کو جب تک بدعتی چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ نہیں ہے. تیسری شرط الندم، جب تک انسان شرمندہ نہیں ہوتا توبہ قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. اصل توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے نادم ہو، اے اللہ مجھ سے چاہتے نہ چاہتے گناہ ہو گیا، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں شرمندہ ہوں میں نے جھوٹ بولا، میں نے دھوکہ دیا. جب تک شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا، یہ توبہ کی شروط میں سے ہے، شرمندہ ہونا پڑے گا. اور یاد رکھنا کس کے سامنے؟ اپنے خالق کے سامنے. کسی دنیا کی طرف رغبت نہیں دلائی جا رہی، اپنے رب کے سامنے. جب انسان اکیلا بیٹھ کر شرمندہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، بارش طلب کی، بارش نہیں آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں، جواب ملا ان فیکم عبدا، آپ میں سے ایک ایسا شخص ہے قد حاربنی منذ 40 سنہ، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو نکالو پھر بارش ملے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی یا من حارب اللہ منذ 40 سنہ، او 40 سال سے اللہ کی نافرمانی پہ جمنے والے نکل جاؤ، کم از کم بارش تو مل جائے. اس شخص کو احساس ہو گیا، کہتا ہے میرے مالک 40 سال بھی تو نے پردہ رکھا نا، اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. بارش جاری ہوگی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مالک الملک نکلا تو ہے نہیں، بارش کیسے آ گئی؟ فرمایا اسی کی توبہ کی وجہ سے بارش دی ہے. قال ربی ارنی، اللہ مجھے دکھا وہ ہے کون. کہا جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو اس وقت بھی نہیں دکھایا، اب تو وہ میرا بن گیا ہے. کس کے سامنے شرمندہ ہونا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میں واقعی گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اعتراف و اقرار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دیا کرتے ہیں. چوتھی شرط العزم علی الا يعود فیہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اس بات کا عزم کرے کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا.
قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا. اصرار نہیں کرتے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب کوئی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، ارتکاب کر بیٹھتا ہے بندہ مومن تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے، استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک میں ظلم کر بیٹھا، مجھے معاف کر دیجئے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اصرار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو معاف فرما دیتے ہیں. انسان توبہ کرے لیکن توبہ کا وقت کب تک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. توبہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اور یہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، قیامت تک. وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. اور جس کو موت آ جاتی ہے اس کی قیامت اسی دن ہی برپا ہو جاتی ہے. موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے. جب فرشتہ نظر آ جائے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے. وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب انسان کی روح ہنسلی تک پہنچ جائے پھر توبہ کام نہیں دیتی. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے یہ سمجھایا ہے زندگی میں ہی توبہ کر لو. موت کے وقت آپ کو یاد ہوگا فرعون کیا کہنے لگا جب دیکھا کہ اب تو موت آنے لگی ہے. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی ایمان لاتا ہوں. تو مالک الملک کیا فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تم تو کہتے تھے انا ربكم الاعلى، میں تمہارا رب ہوں. اب تم توبہ کر رہے ہو، اب تو تمہیں عبرت بنایا جائے گا، دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ جھوٹے رب جو بنتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے. وہ پوری کائنات کے لیے عبرت بنائے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کتنی پیاری باتیں سمجھائیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. اللہ رب العزت بڑا ہی پردہ رکھنے والے ہیں. جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ تو بندے نے کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت حیا کرتے ہیں کہ اب اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دو. نہیں، خالی واپس نہیں لوٹاؤں گا، اس کو معاف کر کے ہی بھیجوں گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. بندہ گناہ کر لیتا ہے 6 گھڑیوں تک فرشتہ قلم لے کے کھڑا رہتا ہے، لکھوں کہ نہ لکھوں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ 6 گھڑیوں کے اندر، ویسے آج کل ساعت گھنٹے کو کہتے ہیں، اگر یہ توبہ کر لے تو بغیر لکھے ہی میں اس کو معاف کرتا ہوں. اور اگر یہ اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آتا پھر اس کا یہ گناہ لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ انسان کی توبہ کیسے پکی رہ سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا کریں، توبہ تو کرتے ہیں پھر یہ عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ 4 چیزوں کو یاد رکھیے، انسان اپنی توبہ پہ قائم رہتا ہے۔ الاخلاص والاحتساب، جس گناہ کو چھوڑ رہے ہو یقین کر لو، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے تم چھوڑ رہے ہو اللہ رب العزت تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ یہ یقین کر لو، اس کی نیکی بھی ملے گی، گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس کا نعم البدل اللہ عطا کریں گے۔ جب تک یہ یقین نہیں ہوگا دوبارہ پلٹ کے انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری بات، گناہ تو ہو گیا، اب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ زیادہ نیکیاں کریں گے تو گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ تیسری بات، الاستشعار بالعقوبۃ العاجلہ، یاد رکھو وہ اللہ جہاں رحمان و رحیم ہے وہاں وہ ان بطش ربک لشدید، اس کا عذاب اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، یاد رکھو یہ نہ ہو کہیں غفلت میں تم پھر رہے ہو، اللہ کی طرف ہی ہر وقت دل لگانا، کہیں اچانک اللہ کی آزمائش میں پھنس نہ جانا۔ ہر وقت عذاب کا خوف ہونا چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات، توبہ کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی رحمت کو بہت ہی وسیع جاننا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے تو گناہ ہی بڑے ہیں، کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ آدم کے بیٹے، تو جو بھی امید کرتا ہے تیری امیدوں کو میرے سوا پورا کون کر سکتا ہے؟ اے آدم کے بیٹے، زمین و آسمان کا خلا بھر کے لے آؤ، سچی توبہ کر لو، شرک چھوڑ دو، جتنے گناہ تم لے کے آؤ گے میری رحمت تو اتنی وسیع ہے، میں یہ تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا اور مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی اس وسیع رحمت کا یقین کرنے سے انسان اپنی توبہ پہ قائم رہتا ہے۔ اور 4 چیزوں سے بچ جاؤ تاکہ توبہ میں کوئی خلل نہ آئے۔ سب سے پہلی بات، استصغار الذنوب، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ توبہ کر لی، چلو یہ تو کر لیتے ہیں، یہ کون سا بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھنا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا صغیرۃ مع الاصرار، چھوٹے گناہ کو بھی بار بار کیا جائے وہ صغیرہ نہیں رہتا، آخر کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ لوگوں، تم ایسے اعمال کرتے ہو تمہاری آنکھوں میں تو بال سے بھی باریک لگتے ہیں، لیکن یہ باتیں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم مہلکات اور کبیرہ گناہوں میں شمار کرتے تھے، موبقات میں شامل کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکن، چھوٹے گناہ سمجھنے سے بچو کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ لا تنظر الى المعصیہ ولكن انظر الى عظمت من عصیت، یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے، دیکھو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کی عظمت کتنی ہے۔ دوسری بات، المجاہرۃ بالذنوب، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ظاہر باہر گناہوں سے بچو، گناہ بھی کرے ڈھٹائی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ فخر بھی کرے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، ہر امتی کو معاف کر دیا جائے گا لیکن جو ٹھٹائی سے گناہ کرتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے سامنے جب تک پلٹ کے نہیں آتا، جب تک آ کے گرتا نہیں ہے، کیا بنے گا اس کا؟ وَإِنَّ مِنَ الْجِهَرِ، اور مجاہرت یہ ہے أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، رات کو ایک عمل کیا، وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے تو پردہ ڈالا، صبح اٹھتا ہے فَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهُ، خود ہی اس پردے کو چاک کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، امت کے کچھ لوگ آئیں گے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر، لیکن ہوگا کیا؟ فیجعلها اللہ ہباء منثورا، ان پہاڑوں کو بھی اللہ اڑا دیں گے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ فرمایا ما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک، لیکن جب جلوت میں ہو، جب خلوت میں ہوتے، جب اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے تو پرواہ نہیں کرتے تھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خشیت نصیب فرمائے۔ تیسری بات، توبہ کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، معمولی سی غلطی ہو جائے فوراً ہاتھ اٹھ جانے چاہیے، اور یہ موسم ہی توبہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا، موت سے پہلے اور قیامت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ میں لیٹ کرنے والا ہمیشہ ہی گناہوں میں رہتا ہے۔ چوتھی بات الاغترار بالنعم، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اگر میں برا ہی ہوں تو اللہ مجھے اتنی نعمتیں ہی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصي، جب تم دیکھو کہ ایک شخص نافرمانی بھی اللہ کی کر رہا ہے اور پھر بھی اس کے پاس نعمتیں ہیں، فإنما ذلك منه استدراج، یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہ سمجھو بلکہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب اللہ کو بھول جاتے ہیں بھولنے والے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ رب العزت ان کو نعمتیں تو دے دیتے ہیں، حتی اذا فرحوا، جب وہ دھت ہو جاتے ہیں ان نعمتوں میں، شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، اخذناہم بغتہ فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم، اس وقت پھر اللہ رب العزت پکڑتے ہیں اور ایسا پکڑتے ہیں کہ ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ الذین ظلموا، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ لائق صد تکریم رمضان المبارک کا یہ پیارا موسم اپنے آخری لمحات میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ مہمان جو سال کے بعد آتا ہے اور بہت ساری نعمتیں لے کر آتا ہے، آخر اس نے جانا تو ہے
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سعادت مند کون ہے؟ جو ان نعمتوں کو اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آخری عشرے میں داخل ہوتے، كان اذا دخل العشر احیا لیلہ ایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آخری عشرہ آ جاتا اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور اپنی کمر کس لیتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے حتی تتفطر قدما، آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے، حتی تورمت قدما، آپ کے پاؤں پھول جاتے۔ میں نے سوال کیا لما تصنع هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ لک۔ سرتاج رسول، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جواب ملا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے سرتاج رسول بنایا ہے، جتنا منصب مجھے بڑھا دیا ہے اتنا مجھے زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خود نہیں اٹھتے تھے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے، اور حالت یہ ہے كان يطرق فاطمہ وعليا لیلا، رات کی تاریکی میں فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے، فیقول لهما الا تقومان فتصلیان، آپ تہجد پڑھو۔ اس سے پتہ یہ چلا بیٹی ہو بیٹا ہو شادی ہو جائے پھر بھی باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، زندگی کے آخری رمق تک جنت کی راہ دکھانا، ان کو اللہ کے قریب کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راتوں کو قیام کرتے، دعا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا، ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، كما يليق بعظمته وشأنه وجلاله، جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، اور آواز دیتے ہیں هل من مستغفر هل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے استغفار کرنے والا، هل من مسترزق، کوئی ہے رزق کا متلاشی، کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرنے والا ہوں۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، رات کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا ہو مجھ سے معافی مانگ لے، اور دن کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے رات کے اندھیرے سے دھوکہ کھا کر گناہ کیا ہو مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات یہ سمجھائی، خود عمل کر کے، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، اعتکاف کیا کرتے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو دنیا کے تمام جھنجھٹوں سے دور کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے الگ تھلگ ہو جانا۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کیا کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مالک کے پاس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے اور صحابہ کو رغبت دلاتے، بلکہ فرمایا لیلۃ القدر ایسی عظیم رات ہے، فیہ لیلۃ، ایسا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی عظیم رات ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرتاج رسول اگر یہ رات کسی کو نصیب ہو جائے تو کون سی دعا کرے؟ فرمایا یہ دعا کر لیا کر، قولی اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عني، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے نصیبے میں لیلۃ القدر فرما دے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں جو اللہ قبول فرماتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ دعوت المسافر و دعوت الصائم، ایک روزے دار کی دعا، ایک مسافر کی دعا، و دعوت المظلوم، ایک مظلوم کی دعا۔ آپ سفر میں نکلے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے افطاری کے وقت اور اذان اور اقامت کے درمیان سحری کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنی زندگی کو تازہ کیجئے، شاید یہ وقت میسر نہ آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر ایک کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے مکمل ہونے کے بعد ایک خوشی کا دن آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے، فرض کیا ہے کہ ہر شخص خواہ وہ آزاد ہے یا غلام ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، صاعا من تمر او من شعیر، کہ عید کے دن عید پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے وہ اپنے روزوں جو روزے رکھے اس میں کمی کوتاہی اگر ہو گئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اور فقراء اور مساکین کی ہمدردی اور خیر خواہی کے پہلو کو غالب کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرے۔ اگر کسی کے پاس یہ چیز میسر نہیں تو اس ملک کے اعتبار سے 1 دینار ایک شخص اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کی طرف سے نکالے۔ اگر عید کے دن ممکن نہ ہو تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بات نقل کرتے ہیں آپ 1 دن یا 2 دن پہلے بھی اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، جس کو فطرانہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ جتنے بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم صاحب اولاد بیٹھے ہیں سب کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا۔ مولا کریم صاحب مال بیٹھے ہیں سب کے مالوں میں برکت فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا۔ الہ العالمین سب کو تقوی نصیب فرما اور بے روزگار کو بھی تونگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ مولا کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس رمضان کے مہینے میں یہ آخری ایام الہ العالمین ہماری قسمت میں فرما، لیلۃ القدر ہمارے نصیبے میں فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنا تقرب نصیب فرما، امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرما، اور وہ مسلمان جو کسی مصیبت میں ہیں اس وقت مصیبت کی حالت میں ہیں الہ العالمین خصوصی رحمت کی برکھا برسا۔ جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ الہ العالمین جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، واقم الصلاۃ۔